بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 9 آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم اس چیپٹر میں جو عنوانات پڑھیں گے ان میں سب سے پہلے تو پاکستان میں شرح خواندگی، اس کے بعد ہم پڑھیں گے پاکستان میں تعلیم کی صورتحال۔ تیسری جو ہم ہیڈنگ پڑھیں گے اس کا عنوان ہے پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے پاکستان کے تعلیمی مسائل، اور آخر میں ہم پڑھیں گے تعلیمی مسائل کے حل کے لیے تجاویز۔ تو یہ بیٹا آج ہمارا لیکچر ہے اور یہ عنوانات تھے جو ہم آج اس لیکچر میں پڑھیں گے۔ آئیے ہم اپنے لیکچر کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں پاکستان میں شرح خواندگی۔ پاکستان میں شرح خواندگی اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق 2013-14 کے مطابق 60% ہو چکی ہے، 60% ہو چکی ہے۔ اگر یہی ہم 2011-12 کے سروے کے مطابق دیکھیں تو اس وقت شرح خواندگی 58% تھی، یعنی کہ 58% تھی، جو کہ 13-14 میں بڑھ کر 60% پہ پہنچ گئی ہے۔ تو آپ نے دیکھا پیارے بچوں کہ گریجولی اس میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی کہ تعلیم یافتہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم یہ شرح شہری آبادی میں دیکھیں تو شہری آبادی میں یہ شرح جو ہے وہ 67% ہے، اور اگر ہم دیہی آبادی میں دیکھیں تو یہ شرح 51% ہے، یعنی 51% ہے۔ تو اضافہ ہو رہا ہے، اور امید ہے حکومت کی کوشش ہے کہ 2015 تک شرح خواندگی کو بڑھا کر تقریباً 86% تک لے جایا جائے۔ اس کے لیے حکومت بہت سے اقدامات کر رہی ہے۔ مثلاً تعلیمی بجٹ میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ وہ اسکول جو پہلے مڈل تک تھے، مڈل کہتے ہیں 8ویں کلاس تک، تو جو 8ویں کلاس تک اسکول تھے ان کو ترقی دے کر 10th تک کر دیا گیا ہے، 10ویں تک ان کی ہائی اسکول بنا دیا گیا ہے، اور جو ہائی اسکول تھے ان کو ہائر سیکنڈری کا درجہ دے دیا گیا ہے، یعنی وہ 12ویں تعلیم تک وہاں پہ بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے فنی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف خاص طور پہ توجہ دی جا رہی ہے، اور دیگر سہولیات بھی دی جا رہی ہیں۔ تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ 2015 تک شرح خواندگی بڑھ کر 86% یعنی 86% تک لے جانے میں کامیاب ہو سکیں۔ آئیے بیٹا اب ہم 2013-14 کے سروے کے مطابق چاروں صوبوں کی شرح خواندگی دیکھتے ہیں۔ اگر ہم چاروں صوبوں کی شرح خواندگی دیکھیں تو اس میں سر فہرست صوبہ پنجاب ہے۔ صوبہ پنجاب میں شرح خواندگی جو ہے وہ تقریباً 62% ہے۔ آپ 62% کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100 میں سے تقریباً 62 لوگ جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہیں۔ یہ شرح اگر ہم 2011-12 کے سروے کے مطابق دیکھیں تو وہ 60% تھی، یعنی کہ 2% بڑھ گئی ہے۔ اگر شہروں میں ہم دیکھیں شرح خواندگی تو وہ 77% ہے، وہ دیہی علاقوں میں 55% ہے۔ اس کے بعد ہمارا صوبہ سندھ ہے
جو کہ آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا صوبہ ہے، اگر ہم یہاں پہ شرح خواندگی دیکھتے ہیں تو وہ 60% ہے، یعنی پنجاب سے کچھ کم ہے۔ شہروں میں جو شرح خواندگی ہے وہ پنجاب کے برابر ہی ہے، ان کی 77% ہے، لیکن دیہی علاقوں میں کافی تفاوت ہے، فرق کافی زیادہ ہے۔ پنجاب کے دیہی علاقوں میں تعلیم کی شرح زیادہ بہتر ہے، لوگوں کا رجحان تعلیم کی طرف زیادہ ہے اور وہ تعلیم حاصل کرنے کی طرف کوشاں ہیں، رجحان ہے ان کا، ٹینڈنسی ہے۔ لیکن یہ ٹینڈنسی، یہ رجحان سندھ میں نہیں ہے۔ اگر سندھ میں دیکھیں تو وہاں پہ دیہاتوں میں صرف 42% ہے، جو کہ پہلے سے کم ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں دیکھیں، جو کہ آبادی کے لحاظ سے تیسرا بڑا صوبہ ہے، تو وہاں پہ شہروں میں شرح خواندگی 52% ہے اور گاؤں دیہاتوں میں 52% ہے، شہروں میں 66% ہے اور گاؤں میں 49% ہے۔ اور بلوچستان کیونکہ آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے، اس وجہ سے وہاں شرح خواندگی بھی کافی کم ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسا کہ پنجاب اور سندھ میں شہری علاقوں میں شرح خواندگی کے بڑھنے کی رفتار زیادہ بہتر ہے، اسی طرح سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی حکومتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دیں تاکہ یہاں پہ بھی لوگوں کی شرح خواندگی کی شرح کو بڑھایا جا سکے۔ ایک بات بیٹا ذہن میں رکھیے کہ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کا انحصار وہاں کی ایجوکیشن پالیسی پر ہوتا ہے۔ جتنی بہترین تعلیمی پالیسی ہے، وہاں کے لوگ زیادہ تعلیم یافتہ ہیں تو وہاں معاشی سرگرمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، روزگار کے مواقع بھی بڑھ جاتے ہیں اور ملک زیادہ تیزی سے ترقی کرتا ہے۔ جیسا کہ پنجاب میں دیکھ لیجئے، معاشی ترقی کے لحاظ سے زیادہ بہتر صوبہ ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہاں کا تعلیمی ڈھانچہ ہے، یہاں پہ زیادہ بہتر تعلیم حاصل ہوتی ہے، لوگوں کا رجحان زیادہ ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ ترقی بھی زیادہ ہے۔ آئیے بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں تعلیم کی صورتحال۔ اگر ہم پاکستان میں تعلیم کی صورتحال دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ پاکستان میں تعلیم کی صورتحال بہت زیادہ بہتر تو نہیں ہے، لیکن گریجولی آہستہ آہستہ شرح خواندگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک بات آپ کو میں پہلے بھی گوش گزار کر چکا ہوں کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار جو ہوتا ہے وہ تعلیم پر ہوتا ہے۔ مجموعی قومی آمدنی میں اضافہ تعلیمی شعبے کی ترقی سے مشروط ہے۔ تعلیمی شعبہ ترقی کرے گا تو قومی آمدنی بھی بڑھے گی۔ تعلیم اور معاشی ترقی باہمی طور پر لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ان کا گہرا تعلق ہے آپس میں۔ تعلیم کی طرف رجحان بڑھے گا، شرح خواندگی بڑھے گی تو ملک معاشرتی اور معاشی طور پر بھی تیزی سے ترقی کرے گا۔ پاکستان میں 1951 کی مردم شماری کے مطابق شرح خواندگی 16% تھی۔ 1998 میں جو بڑھ کر 45% ہو گئی، 2011-12 میں یہ بڑھ کر 58% ہو گئی اور جیسا کہ ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں 2013-14 میں یہ مزید بڑھ کر 60% ہو چکی ہے۔ معاشی ترقی میں افزائش کے لیے ضروری ہے کہ شرح خواندگی زیادہ سے زیادہ ہو، تو ہماری حکومتیں جو ہیں وہ اس کی طرف خاص توجہ دے رہی ہیں۔ امید ہے مستقبل میں پاکستان کی شرح خواندگی کی شرح زیادہ تیزی سے بڑھے گی اور معاشی اعتبار سے بھی پاکستان زیادہ مستحکم ہوتا چلا جائے گا۔ آئیے بیٹا اب ہم پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ دیکھتے ہیں، سٹرکچر دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیمی نظام کا سٹرکچر کیا ہے۔ اس کے 3 سٹیپ ہیں۔ سب سے پہلے تو پریپ اور پرائمری تعلیم ہے، دوسرے نمبر پر مڈل ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم ہے اور تیسرے نمبر پر یونیورسٹی کی تعلیم ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پریپ اور پرائمری تعلیم کو۔ پریپ اور پرائمری یعنی بنیادی تعلیم، یہ تعلیم ہوتی ہے
اول جماعت سے پہلے کی تعلیم کو پریپ کہتے ہیں، یا ہم اس کو کچی جماعت کی تعلیم بھی کہتے ہیں۔ اس میں عموماً 3 سے 4 سال کے بچے شامل ہوتے ہیں۔ جماعت اول سے لے کر پنجم تک کی تعلیم کو پرائمری تعلیم کہا جاتا ہے۔ اول سے پہلے والی کو پریپ کہتے ہیں، اور اول سے لے کر 5ویں تک کی تعلیم جو ہے یہ پرائمری تعلیم کہلاتی ہے۔ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ہر جگہ پہ یہ بنیادی تعلیم تو میسر ہو۔ ہاں، جن علاقوں میں اسکول قائم نہیں ہو سکتے تو وہاں پہ مسجد مکتب اسکول بھی قائم کیے گئے ہیں، ان کے مسجدوں میں اسکول بنائے گئے ہیں، اور وہاں پہ بھی لوگوں کو، بچوں کو یہ پرائمری تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور ہر گاؤں کی سطح پر حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ایک پرائمری اسکول کھول دیا جائے تاکہ سب کو یکساں تعلیم کی سہولت میسر آ سکے۔ دوسرا جو ہے بنیاد ہے پاکستانی تعلیمی ڈھانچہ جو ہے وہ ہے، تو دوسرا ہے بیٹا مڈل، ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم۔ مڈل تعلیم کہتے ہیں بیٹا 6 کلاس سے لے کر 8 کلاس تک کی تعلیم کو مڈل کہتے ہیں۔ درمیانی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، آپ 6ٹھی کلاس سے لے کر 8ویں کلاس تک کی تعلیم مڈل تعلیم کہلاتی ہے۔ اور ثانوی تعلیم 9ویں اور 10ویں کی جماعت کو ثانوی تعلیم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے 11ویں اور 12ویں کی تعلیم کو اعلیٰ ثانوی تعلیم کہتے ہیں، یا ہائر سیکنڈری ایجوکیشن اگر آپ انگلش میں کہیں تو۔ پھر سن لیں بیٹا، 6 کلاس سے لے کر 8 کلاس تک کی تعلیم کو مڈل کہتے ہیں، 9th اور 10th کو ثانوی یا سیکنڈری کہتے ہیں۔ سیکنڈ سے ثانوی کا مطلب بھی دوسری ہوتا ہے، اور سیکنڈ کا مطلب بھی دوسری ہوتا ہے، سیکنڈری ایجوکیشن کہہ لیں آپ۔ اور اعلیٰ ثانوی تعلیم ہائر سیکنڈری ایجوکیشن جو کہ 11ویں اور 12ویں کو کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم کا کورس 2 سال کا ہوتا ہے، اور یہ مختلف قسم کے کورسز ہوتے ہیں، چاہے بچے آرٹس کی طرف چلے جائیں، آرٹس کے کورسز کر لیں، چاہے سائنس کے کورسز کر لیں، چاہے کامرس کے کورسز کر لیں، چاہے کمپیوٹر کے کورسز کر لیں، ICS وغیرہ کر لیں۔ ثانوی تعلیم میں 5ویں اور 8ویں کی مڈل تعلیم میں بیٹا 5ویں اور 8ویں جماعت کے امتحانات محکمہ ایجوکیشن لیتا ہے، جبکہ ثانوی اور اعلیٰ ثانوی یعنی کہ سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کے جو امتحانات ہیں وہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تحت لیے جاتے ہیں۔ تیسرا درجہ جو ہے وہ ہے یونیورسٹی کی تعلیم کا۔ اگر ہم یونیورسٹی کی تعلیم کو دیکھیں تو یہ اعلیٰ ثانوی تعلیم کے بعد حاصل کی جاتی ہے، جس کے لیے ملک میں کئی یونیورسٹیاں قائم ہیں، اور یونیورسٹیوں میں کئی قسم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ تعلیم BA، BSc، MA، MSc اور اسی طرح سے MPhil اور PhD کی ڈگریاں جاری کی جاتی ہیں۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم کامرس میں بھی دی جاتی ہے، زراعت ہو گئی، یا کوئی فنی علوم ہو گئے، اس میں بھی یہ تعلیم ٹیکنیکل ہے، جسے ہم ایجوکیشن کہتے ہیں، تو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بھی یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ جو ہے وہ 3 درجوں میں منقسم ہے۔ ایک ہم کہتے ہیں پریپ اور پرائمری تعلیم، آپ اس کو 5ویں تک کی تعلیم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے جو کہ مڈل ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم میں مڈل کہتے ہیں 8ویں کلاس تک کی تعلیم کو، ثانوی کہتے ہیں 9th اور 10th کو، اعلیٰ ثانوی کہتے ہیں 11ویں اور 12ویں کو، اور 11ویں اور 12ویں کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم ہوتی ہے جس میں گریجویشن ہوتی ہے، BA ہوتا ہے، BSc، MA، MSc، PhD اور MPhil وغیرہ کی تعلیم ہوتی ہے۔
آئیے بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے تعلیمی مسائل۔ اگر ہم پاکستان کے تعلیمی مسائل پر نظر دوڑائیں تو بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ افراط آبادی کا ہے کہ پاکستان میں آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے تعلیمی اداروں کی کمی بھی تیزی سے ہو رہی ہے، نئے تعلیمی ادارے قائم نہیں کیے جا رہے، جس کی وجہ سے غریب اور متوسط گھرانوں کے جو بچے ہیں وہ ذہین ہونے کے باوجود اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے اور معاشی بدحالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا تعلیمی جو مسئلہ ہے وہ ہے صحت مندانہ غیر نصابی سرگرمیاں۔ کسی بھی بچے کی یا تعلیمی ادارے کی غیر نصابی سرگرمیاں بچوں کے کردار اور بچوں کی تربیت میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ غیر نصابی سرگرمیوں میں ہم جن چیزوں کو لیتے ہیں ان میں کھیل ہے، مباحثے ہیں، مشاعرے ہیں، تقریری مقابلے ہیں، مذاکرے ہیں، مطالعاتی دورے ہیں، یہ سب چیزیں بچوں کی اخلاقی تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر میں بڑے مددگار ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ان چیزوں کا بہت فقدان ہے۔ اگر ہم تیسرے نمبر پہ دیکھیں تو ہمارا ایک بہت بڑا تعلیمی مسئلہ یہ بھی ہے کہ تقریباً تمام ہی والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بنیں یا انجینئر بنیں، اور ڈاکٹر اور انجینئر بننے پر بچوں کو مجبور کیا جاتا ہے، ان کو انسسٹ کیا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بچے کا اپنا ذاتی رجحان کیا ہے، اس کا اپنا ذاتی شوق کیا ہے، وہ کس طرف جانا چاہتا ہے، اس کی ذہنیت کیا ہے، تو یہ نہیں دیکھا جاتا بلکہ بچوں پر اپنے فیصلوں کو امپوز کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے جو ہوتے ہیں نفسیاتی دباؤ میں آ جاتے ہیں اور وہ اپنی صلاحیتوں کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال میں نہیں لا پاتے، ان کو نکھار نہیں پاتے، ان کو مواقع مہیا نہیں ہوتے، ان کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں اور وہ تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حکومتی سطح پر جو بجٹ ہے وہ بہت کم ہے، تو بجٹ کم ہونے کی وجہ سے بھی نئے تعلیمی ادارے سرکاری سطح پہ نہیں کھولے جا سکتے، اساتذہ کی بھرتی نہیں کی جا سکتی، اس وجہ سے بھی تعلیم کی ترقی میں کمی ہوتی ہے۔ تعلیم میں اساتذہ کی کمی بہت تیزی سے ہمارا تعلیمی شعبہ جو ہے اس کا شکار ہے، اچھے اساتذہ کی بہت تیزی سے کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے تعلیم کا یہ بہت بڑا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے امتحانی نظام میں بھی بہت سے نقائص ہیں، جس کی وجہ سے بھی طلبہ جو ہیں وہ پڑھنے سے جی چراتے ہیں، کیونکہ وہ اتنی محنت کرتے ہیں، امتحانات دیتے ہیں تو ان کو وہ رزلٹ نہیں مل پاتا جتنی انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے بھی وہ تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں رٹا لگانا، ہم بچوں کو نمبر لینے کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں اور نمبر لینے کے لیے بچوں کو رٹے پر مجبور کیا جاتا ہے، ماں باپ بھی کرتے ہیں، اسکولوں میں اساتذہ بھی کرتے ہیں، اکیڈمیز میں بھی اساتذہ، رٹے پہ زور دیا جاتا ہے، رٹے سے نمبر تو آ جاتے ہیں لیکن بچے کو کیونکہ چیزیں سمجھ نہیں آتی تو وہ بچہ ذہنی طور پر پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے امتحانات میں نقل کا رجحان، سوالیہ پرچوں کا امتحان سے قبل آؤٹ ہو جانا، امتحانی عملے کا رویہ بہت برا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، وقت کی کمی بھی ہوتی ہے، پرچوں کو جانچنے کا یا نمبر دینے کا طریقہ بھی درست نہیں ہے، اور اس طرح سے بچے اپنی وہ کارکردگی شو نہیں کر سکتے جو کہ صلاحیت ان میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہماری تعلیمی اداروں کا ایک بہت بڑا مسئلہ سیاسی مداخلت بھی ہے۔ طلبہ براہ راست بعض اوقات سیاست میں ملوث ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ کالجز اور یونیورسٹیز میں تو بہت زیادہ، اور
سیاست کی طرف رجحان اتنا زیادہ ہو جاتا ہے ان کا کہ ان کا رجحان تعلیم کی طرف سے ہٹ جاتا ہے اور ان کا تعلیمی مستقبل بہت حد تک متاثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو ایک مسئلہ ہے وہ ہے پاکستان میں سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں الگ الگ نصاب پڑھائے جانے کا۔ ہمارے اگر اداروں میں دیکھا جائے، سرکاری اداروں میں نصاب اور ہے، جبکہ نجی یا پرائیویٹ جو ادارے ہیں وہ یا تو کیمبرج پڑھاتے ہیں اور اس طرح سے وہ مختلف اداروں کے، باہر کے اداروں کے وہ کورسز پڑھاتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ تعلیم کا یکساں ہونا بہت ضروری ہے، نصاب کا یکساں ہونا بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں جو ہمیں مسئلہ ہے وہ ہے پاکستان میں اکثر تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولتیں ہی موجود نہیں ہیں۔ مثلا صاف پانی موجود نہیں ہے، بجلی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، ہاسٹل نہیں ہے، ٹرانسپورٹ نہیں ہے، لائبریریز نہیں ہیں، گراؤنڈز نہیں ہیں۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ بچوں کی تعلیمی جو رجحانات ہیں اس کو بہت متاثر کرتے ہیں اور اس وجہ سے بھی بچے تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آئیے بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیمی مسائل کے حل کے لیے کیا تجاویز دی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی تو تجویز یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں، ان کے لیے بجٹ مختص کیا جائے تاکہ جو چند اسکول ہیں جہاں پر بچوں کا بہت زیادہ رش ہے اس رش کو کم کیا جائے، کلاسوں میں بچوں کی تعداد کو کم کیا جا سکے۔ نئے ادارے کھلیں گے تو بچوں کی تعداد کلاسوں میں کم ہوگی۔ اس طرح ٹیچرز ہر بچے پر انفرادی توجہ دے سکیں گے۔ اگر کلاس بھی جس میں 100 بچے بیٹھے ہیں، 70 بچے ہیں، 80 بچے ہیں، تو ٹیچر کیسے سب پہ توجہ دے سکتا ہے؟ نئے ادارے کھلیں گے تو بچے نئے اداروں میں جائیں گے، کلاسوں میں تعداد کم ہوگی تو ٹیچرز بھی اچھی طرح سے پڑھا سکیں گے۔ دوسرا بیٹا، سارے ملک میں یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے تاکہ تمام بچوں کو آگے بڑھنے کے مواقع بھی یکساں ملیں۔ یہ نہ ہو کہ جس نے کیمبرج پڑھا ہے یا او لیول کیا ہے یا کہیں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، بڑے انگریزی اداروں سے تعلیم حاصل کی ہے، وہ تو افسران بن جائیں، اور گورنمنٹ اداروں کے تعلیم حاصل کیے ہوئے جو بچے ہیں اگرچہ ذہین ہیں، محنتی ہیں، لیکن وہ بچے کیونکہ ایک کم تر بنسبت ان کے کم تر اداروں میں تعلیم حاصل کی ہے تو وہ بیچارے نچلی سطح پہ ہی رہ جائیں۔ اس کے بعد امتحانی نظام کو درست کیا جائے، نقل اور دوسرے ناجائز ذرائع کا خاتمہ کیا جائے، طلباء کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رکھا جائے، اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ وہ اساتذہ کرام جو بہت محنت سے پڑھاتے ہیں، بہت توجہ سے اور مخلص ہو کے پڑھاتے ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ تمام سرکاری اسکولوں میں کھیل کے میدان، پینے کے صاف پانی اور دیگر سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ بچے جو ہیں ان کھیلوں کے میدانوں میں کھیل کر ان کی ذہنی نشوونما بھی ہو سکے اور جسمانی نشوونما بھی ہو سکے۔ اس کے بعد نصاب میں فنی اور ٹیکنیکل مضامین شامل کیے جا سکیں تاکہ بچے جو ہیں، جن بچوں کا رجحان ٹیکنیکل کی طرف زیادہ ہے، تو بچوں کو شروع سے ہی وہ مضامین پڑھائے جا سکیں تاکہ وہ زیادہ تیزی سے ترقی کر سکیں۔ اسی طرح مدارس میں بھی سائنس کے مضامین پڑھائے جائیں تاکہ وہاں پہ پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کر وہ دنیا میں کے کاروبار میں بھی حصہ لے سکیں۔ اس کے بعد تعلیمی اداروں میں صحت مندانہ غیر نصابی سرگرمیوں کا اضافہ کیا جائے، مثلا وہاں پہ مقابلے، تقریروں کے مقابلے ہوں، مشاعرے ہوں، مذاکرے ہوں اور مطالعاتی دورے ہوں، اس طرح سے ان کی سرگرمیوں میں اضافہ ہو، اور طلباء کے رجحان کے مطابق مضامین پڑھائے جائیں۔ جو جن بچوں کا رجحان جس سبجیکٹ کی طرف زیادہ ہے، اگر وہ آرٹس ہے تو کو آرٹس پڑھائی جائے، جن کا رجحان سائنس کی طرف ہے انہیں سائنس پڑھائی جائے۔ زبردستی نہ کی جائے بچوں پر، اور کوئی بچوں پر اپنے فیصلوں کو امپوز نہ کیا جائے۔
اس کے بعد آخری ہے، طلباء کا اضطراب ختم کرنے کے لیے تعلیمی شعبے میں اصلاحات کی جائیں۔ طلباء کا اضطراب، ان میں جو بے چینی پائی جاتی ہے اپنے مستقبل کے بارے میں، اس کو ختم کیا جائے کہ بچے اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہیں آسانی سے روزگار کے مواقع بھی مل سکیں۔ آئیے بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں حکومتی اقدامات۔ حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ تو سب سے پہلے حکومت نے تو یہ کیا ہے کہ میٹرک تک کی تعلیم بالکل مفت کر دی ہے۔ تعلیم بھی مفت ہے اور ان کے لیے درسی کتابیں بھی مفت دی جاتی ہیں۔ نمبر 2، طلباء و طالبات کو ابتدائی تعلیم کے لیے وظائف، جو غریب اور ضرورت مند طلباء ہیں ان کو وظائف مہیا کیے جا رہے ہیں۔ مستقبل کی ضروریات اور سائنسی بنیادوں کے پیش نظر نصاب میں تشکیل نو ہو رہی ہے۔ نصاب کو نئے طریقے سے ترتیب دیا جا رہا ہے اور ٹیکنیکل، ووکیشنل اور سائنسی تعلیم کے فروغ کے لیے سرکاری اور نجی شعبے سے تعاون کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں دیکھیے بیٹا کہ سماجی اور معاشی ترقی کے لیے اعلیٰ تعلیم کے معیار میں بہتری لائی جا رہی ہے۔ نئی نئی یونیورسٹیز قائم کی جا رہی ہیں، ان کی صلاحیتوں کو بڑھایا جا رہا ہے، اچھے اساتذہ کو رکھا جا رہا ہے۔ قومی اور صوبائی سطحوں پر تعلیمی مسائل کے لیے ایک فاؤنڈیشن بنائی گئی ہے جس کا نام ہے ایجوکیشن فاؤنڈیشن، جو کہ اداروں کی اصلاح کر رہی ہے، انہیں بہتر کر رہی ہے، اساتذہ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے کار فرما ہے۔ اور آخر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں انقلابی کاوشیں کی گئی ہیں، ان کے ICS ہو گئی یا کمپیوٹر کی طرف ہو گئی، اس طرح رجحان لوگوں کا بڑھایا جا رہا ہے یا اس کو ترقی دی جا رہی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں بیٹا آج کا جو لیکچر تھا، جو تعلیم کے بارے میں تھا، آپ نے باغور سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ اس میں سے کافی شارٹ کوشچن بھی آتے ہیں اور لانگ کوشچن بھی اس میں کافی اہم ہیں۔ جو شارٹ کوشچن آ سکتے ہیں ان میں سے تو ایک یہ ہے کہ تعلیمی مسائل کے حل کے لیے حکومتی سطح پر کیے جانے والے کوئی سے 5 اقدامات تحریر کیجیے۔ اور اگر ایک اور شارٹ کوشچن، یونیورسٹی کی تعلیم سے کیا مراد ہے، یا مڈل کی تعلیم سے کیا مراد ہے، ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کسے کہتے ہیں، اس قسم کے بڑے شارٹ کوشچن آ سکتے ہیں۔ لانگ کوشچن کے اعتبار سے یہ سوال، پاکستان کے تعلیمی ڈھانچے کی وضاحت کیجیے، بہت زیادہ اہم سوال ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں کہ پریپ کی تعلیم ہے، اس کے بعد مڈل یا ثانوی اور اعلیٰ ثانوی ہے، یونیورسٹیز کی تعلیم ہے۔ تو یہ بڑا شارٹ کوشچن اور لانگ کوشچن بہت اہم ہے، اس کو باغور آپ بار بار سنیں اور پڑھیں اور انشاءاللہ آپ کو بڑی آسانی سے یہ سب چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور اسے سنیں گے، بار بار سنیں گے اور سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و نگہبان ہو۔ السلام علیکم۔